مسائل کیونکہ بیچ میں آ رہے ہیں. طواف واجب جو ہے صحن کعبہ میں کہاں تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فقہا کے اندر مشہور یہ ہے کہ طواف کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ اور یہ جو مقام ابراہیم جو شوکیس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے سامنے گولڈن کلر کا ایک شوکیس ہے، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف ہونا چاہیے. یہ فقہا کا قول مشہور ہے، اور یہ تقریباً خانہ کعبہ سے 26.5 ہاتھ کا فاصلہ ہے اس کا، یعنی ایک ہاتھ کلائی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہاں سے لے کر اور کوہنی کا جو جوڑ ہے وہاں تک ایک ہاتھ ہوتا ہے، یعنی 26.5 ہاتھ تک کا فاصلہ ہے جہاں پہ مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، یعنی تقریباً 12 میٹر کے قریب ہے. اچھا، اور اس میں ہجر اسماعیل بھی شامل ہے، یعنی خانہ کعبہ سے جب آپ فاصلہ گنیں گے تو خانہ کعبہ کے طواف میں ہجر اسماعیل کو بھی شامل کریں گے. ہجر اسماعیل کے اندر نہیں گھسیں گے، جو گول سی دیوار سامنے سفید رنگ کی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے ہی کسی جگہ پہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں بھی ہیں، اور حضرت ہاجرہ کی قبر بھی اس کے نیچے ہے. اچھا، اب کہتے ہیں کہ طواف میں اس کو بھی شامل کریں. اب جب طواف میں اس کو شامل کریں گے تو صرف 6.5 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، 6.5 ہاتھ کا، یعنی 3 میٹر کا فاصلہ صرف. امام خمینی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی ذرا نسبتاً اس کے اندر ایک وہ ہے بات ذرا مشکل. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بس اسی 26.5 ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے. ہاں بہت زیادہ اگر رش ہے، بہت زیادہ رش، تو کہتے ہیں پھر یہ والی فاصلے کی شرط ختم ہو جاتی، یعنی اس سے بھی باہر نکل کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. اچھا، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کوشش کریں کہ انہی 26.5 ہاتھ کے اندر ہی ہو، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان سے. البتہ بعید نہیں ہے کہ اس سے باہر بھی طواف جائز ہو، یعنی فتویٰ یہ ہے میرا کہ اس کے باہر بھی طواف جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ثواب اس کے اندر ملے. تو یہ آیت اللہ سیستانی کا اس لحاظ سے یعنی قول مشہور بھی ذکر کر دیا کہ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کریں، لیکن باہر سے بھی کر سکتے ہیں. میرا فتویٰ یہ کہ باہر سے بھی کر سکتے ہیں، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسی فاصلے کے اندر ہی طواف کیا جائے. اور امام خمینی فرماتے ہیں زیادہ رش کا موقع اگر ہو جائے تو پھر طواف باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنا قریب رہ کر سکیں اتنا کریں. تو یہاں اب آپ کو معلوم چل گیا ہوگا مختلف مثالوں سے کہ بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ ہوتے ہیں، چاہے اس سے پہلے قول مشہور وغیرہ ہی کیوں نہ آ چکا ہو. یعنی اس کے معنی آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں بعید نہیں ہے اس کے معنی مجتہد نے فتویٰ دے دیا ہے وہاں پہ.